مسلک اعلی حضرت سلام۔ نعرہ رسالت حضور ممتاز الصبح، حضور محدث نبی، نعرہ تکبیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لہ الحمد سرمدا، وصلی اللہ تعالی علی سراجہ المنیر ابدا۔ اللہم یا نور ویا نور النور ویا نورا قبل كل نور ویا نورا بعد كل نور، لك النور وبك النور ومنك النور وإليك النور وأنت النور، فصل على نورك الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر، صلاة ينور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه افضل الصلاة واکمل التسلیم۔ ایک بار محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے احباب علماء کی فرمائش ہوئی کہ آج کچھ دیر اسلام کی حقانیت اور اس پر پڑنے والے اعتراضات کے جوابات کے متعلق گفتگو کر دی جائے۔ رفیقان ملت، جب تک میرا علم تازہ تھا تو مضمون اور عنوان تقریر کا انتخاب میں خود کر لیتا تھا۔ اب جب میں اور میرا علم سب باقی ہو چکا تو اب فرمائش ہوتی ہے اس بات کی کہ فلاں عنوان کر اور فلاں عنوان کر۔ بہرحال یہ عنوان بڑا ہی لمبا، تفصیل طلب اور کافی وقت کا متلاشی ہے، اور آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور میرے پاس بھی کچھ قلت وقت ہے، اس لیے تھوڑی سی اجمالی گفتگو کر کے دو چار مثالوں سے اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ غور سے اس کو سننے کی طرف توجہ کریں گے۔ اب اگر ذوق بیدار ہو تو ایک مرتبہ پھر عشق و محبت کے سوز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود شریف پیش کرنے۔
آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ساری مخلوقات کے اوپر بزرگی اور شرافت عطا کی۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کو ہم نے عزت سے مالا مال کر دیا۔ قرآن کا یہ بیان ایسا ہے کہ اس کے اوپر مسلمان کو تو ایمان ہے ہی، کافر بھی اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ کوئی کافر اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ انسان بہت باعزت ہے۔ ایک سوئی پر کو بھی اگر آپ گالی دے دیں تو اس کے چہرے کا مد و جزر دیکھنے کے قابل ہوگا اور آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، منہ سے جھاگ اس کے نکلنے لگے۔ آخر کیا بات ہے؟ یہ کیوں اس کو غصہ آیا؟ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے اور گالی دینے میں اپنی بے عزتی کا اسے تصور ہوا۔ اس بنا پر اسے یہ غضب اور یہ غصہ ستانے لگا۔ تو یہ چیز ہر ایک اپنی جگہ پر تسلیم کرتا ہے کہ میں باعزت ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں ذلیل ہوں۔ چور بھی اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے، ڈاکو بھی اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے، گندے سے گندا آدمی بھی اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے۔ مگر یہ تو عزت ایسی تھی کہ جو لوگوں کو بانٹ دی گئی، اس میں کچھ کو سچی عزت ملی اور کچھ کی صرف دعوے کی حد تک۔ سچی عزت تو اللہ نے ان لوگوں کو عطا کی جنہیں دولت ایمان ملی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور ان کی عطاؤں سے مسلمانوں کی۔ یہ عزت اہل اسلام کو اللہ نے عطا کی، کیوں؟ اسلام کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اے پیارے محبوب، آپ اعلان فرما دیں کہ لوگوں، تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ رکھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ، آپ اکیلے تھے، ہم مسلمان ہو کے آپ کا دل بڑھا گئے، آپ کو لوگ جھوٹا مانتے تھے، ہم نے آپ پر ایمان لا کر آپ کی سچائی کا پرچم بلند کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کو سب لوگوں نے دھتکار کیا اور ہم لوگوں نے آپ کو اپنے سر پہ بٹھایا، عزت کی اور آپ پر ایمان لائے۔ یہ کسی بھی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ یہ جملہ بولے۔ قرآن نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں، اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ اپنا احسان جتاتا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال، ورنہ اس دنیا کی اکثریت وہ ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ جس کو اللہ نے دولت ایمان دی،
اس پر بے پناہ احسان کیا، دنیا کا بھی احسان اور آخرت کا بھی احسان۔ اس لیے یہ اللہ کا احسان مانا جائے کہ آدمی کو اسلام اور ایمان کی دولت ملی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اسلام کی قوت کا انتظام کیا ہے مسلمان بن کر، ہم نے اسلام کا نام اونچا کر دیا ہے اور ہم نے اسلام کو طاقت دے دی ہے اور اسلام کی عزت کا ہم نے سامان کیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام سے تمہاری عزت ہے، اسلام سے تمہاری شوکت ہے، اسلام سے تمہارا نام ہے، اسلام سے تمہاری قوت ہے۔ اس لیے اب یاد رکھیے کہ اسلام کا لفظ بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا یہی تو معنی ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ کیا سر بطاعت نہادن، یعنی اپنے وجود کو اس کے لیے حوالے کر دینا کہ اب جیسے چاہو ہمیں استعمال کرو، ہمیں چاہے بھوکا رکھو، چاہے کھانا کھلاؤ، چاہے تم ہمیں جھکاؤ، چاہے اونچا کرو۔ اس لیے اب اسلام صرف اس بات کا نام نہیں رہا کہ آدمی 5 وقت نماز ادا کر لے اور سال میں روزہ رکھ لے، مالدار ہو تو زکوٰۃ دے دے اور طاقت ہو تو حج کر لے۔ یہی اسلام نہیں، بلکہ اسلام میری پوری زندگی اسلام میں ڈوب جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، زندگی کا رواں رواں پل پل اگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے تب تو یہ سپرد کرنا ہوا، اس کے حوالے کرنا ہوا۔ کھاؤ تو اس کے لیے اور اگر واقع کرو تو اسی کے لیے، سو تو اسی کے لیے اور جاگو تو اسی کے لیے، بولو تو اسی کے لیے اور ہنسو تو اسی کے لیے، رو تو اسی کے لیے، خوشی مناؤ تو اسی کے لیے، تب تو اسلام ہے۔ اس لیے اب اسلام لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر مسلمان نہیں بناتا۔ ساری دنیا میں حکمرانی ڈنڈے کے زور پر چلائی جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک فطری مزاج بتا دوں انسان کا کہ انسان 2 وجہ سے کسی کا حکم کسی کے حکم پر چلتا ہے، 2 میں سے ایک وجہ چاہیے، یا تو سر پہ ڈنڈا لے کے کوئی کھڑا ہو تو کام کرا لے گا اپنا، اور یا تو عقیدت سے دل بک گیا تو اب وہ عقیدت آدمی سے اپنا کام کرا لے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ مگر ڈنڈے کے بل بوتے پر جو کسی سے اطاعت کرائی جاتی ہے وہ اطاعت حقیقت میں اطاعت نہیں ہے، بلکہ آدمی کی ایک مجبوری ہے۔ اسی لیے کرنے کو تو کر دیا ڈنڈے باز کے حکم پر عمل، مگر دل میں کوستے رہے اچھا کبھی چانس پاؤں گا تو انہی کا ڈنڈا ان کے سر پہ بجاؤں گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ آدمی کی فرما برداری نہیں ہے، مگر عقیدت وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی کو 1000 کوئی روکے
مگر دل کھینچے لیے جاتا ہے. نہ جانے حسن ہے یا عشق، بس اتنا جانتا ہوں میں، مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذبے پنہانی. ایک مثال سے آپ سمجھ لیں اس کو. حکومتیں آپ حضرات کے اوپر انکم ٹیکس، سیل ٹیکس وغیرہ لگاتی ہیں کہ نہیں؟ مگر سچ بتانا، دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ بالکل پائی پائی کا حساب کر کے اپنے ٹیکس کو ادا کرتا ہے کوئی؟ کتنے انسپکٹر ہیں، کتنے آفیسر ہیں، کتنے اس کے لیے کمشنر ہیں، کتنے آفیسر ہیں سارا جانچ پڑتال کرنے کے لیے، مگر اس کے باوجود بھی گھپلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر آپ بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. کوئی انسپکٹر آپ کے گھر آتا ہے کہ کتنی پراپرٹی، کتنی مالیت، کیا حالت پوچھتا ہے؟ کوئی آفس کھلا ہوا ہے جہاں حساب دینا پڑتا، کھاتا لے جانا پڑتا ہو؟ یہاں پر اللہ نے تمہاری عقیدت کو تمہارا انسپکٹر بنا دیا، تمہاری عقیدت کو تمہارا محاسب بنا دیا. اب تم اپنی بند کوٹھری میں پائی پائی کا حساب کر کے 2.5% نکالو گے، اور اس کے باوجود بھی سوچو گے کہ خدا نہ خواستہ کہیں بھول چوک ہوئی ہو، لاؤ 200-400 روپیہ الگ سے دے دو، الگ سے کچھ بڑھا دو، کہیں حساب میں کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. تو اب یہ بتاؤ کہ اسلام یہ قانون ہے کہ نہیں؟ قانون دنیا میں بہت ہے، مگر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. قانون اللہ کے ہاں کوئی ہے تو اسلام قانون، کیونکہ یہ لاٹھی کے بلبوتے پہ نہیں چلتا ہے بلکہ یہ عقیدت کی بنیاد پہ چلتا ہے. اس لیے یہ قانون ہے. اس لیے اب آپ کو میں بتاؤں کیا وجہ تھی کہ دنیا میں ہر مجرم اپنے جرم کو چھپاتا ہے، مگر کیا بات ہے کہ بارگاہ رسالت میں میرے آقا تشریف فرما ہیں. بخاری شریف اٹھاؤ اور حدیث کی دوسری کتابیں. ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ میرے آقا کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ، مجھ سے بدکاری ہو گئی، میں ناپاک ہو چکا ہوں، طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، پاک کر دیجیے. میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، اب اٹھ کے ادھر آ گئے. یا رسول اللہ، بہت بڑا گناہ بدکاری کا ہو گیا، یا رسول اللہ پاک کر دیں. پھر میرے آقا نے چہرہ ادھر پھیر لیا، اٹھ کر کے پھر ادھر آئے. اب پھر وہی کہتے ہیں. اب اس کے بعد پھر میرے آقا نے پھر چہرہ پھیرا، پھر آ گئے. 4 مرتبہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں کہ 4 اقرار 4 گواہوں کے درجے میں. اس لیے اب اس کو میدان میں کھڑا کرو اور سب لوگ پتھر مارو. جس شخص کو یہ تصور ہے کہ میرے گناہ کے نتیجے میں مجھے اتنا پتھر مارا جائے گا کہ مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، وہ اپنے گناہ کو چھپائے گا، ضرور چھپائے گا. مگر یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ چھپا کے میں قہر الہی میں نہیں آنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کریں،
جب اس بارگاہ میں پہنچوں تو میں پاکیزہ کردار کے ساتھ اپنے گناہوں کی گندگی لے کر نہ پہنچوں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ یہ عقیدت ہی نے تو یہ کام کرایا، اب ان کو پتھر مارا گیا۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اُقْتُ یا انیس علی الغامدیۃ فإن اقرت اربعا فرجمها۔ اے انیس، تم اس غامدی عورت کے پاس جاؤ جس کا قصہ ماعز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اگر وہ 4 مرتبہ اقرار کر لیتی ہے تو پھر اس کو بھی میدان میں سنسار کر دو۔ آئے وہ پوچھتے ہیں، اے عورت، کیا تجھ سے ایسا گناہ ہوا؟ اس نے اقرار کیا۔ پھر پوچھا ہوا؟ پھر اقرار کیا۔ پھر پوچھا ہوا ایسا؟ پھر اقرار کیا۔ 4 مرتبہ جب اقرار لے چکے تو اب سارے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پتھر کی بارش کروائی، فوت ہو گئی وہ۔ اب وہ عورت دنیا سے چلی گئی۔ صحابہ میں بات ہونے لگی، ہائے ہائے، اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا گناہ کیا، کیسے اس کی معافی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک میں یہ بات پہنچ گئی کہ صحابہ کچھ اعتراض کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا منبر پر آئے اور فرمایا، لوگوں میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ اس غامدی عورت کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو؟ سن لو، لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل الارض لکفتہم۔ سن لو کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ دنیا جہان کے گناہگاروں پر اگر اس کی توبہ بانٹ دی جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تم اس پر اعتراض کرتے ہو؟ سبحان اللہ، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی مجرم سزا پا جائے تو اب اس کا 10 نمبر رجسٹر میں نام لکھ دو اور ہمیشہ اس کو یاد کرو۔ مگر اسلام وہ ہے کہ آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو اب توبہ میں آنے کے بعد پھر اس کا نام مجرموں کی سب سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آؤ بخاری شریف، موطا امام مالک اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث پڑھیں۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں ایک گناہ کر کے آئے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ایک عورت مجھے نظر آئی، بے قابو ہو کر میں نے اسے چوم لیا، بڑا گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ یہ توبہ ہی تو تھا، توبہ ہی تو تھی جو ان کو یہ اقرار کرا رہی، شرمندگی دلا رہی، یاد دلا رہی۔ یعنی توبہ کر کے بھی آ گئے تو آئے بارگاہ رسالت میں اور اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ مجرم ہمیشہ گناہ کو چھپاتا ہے، مگر اسلام کا مجرم اپنے گناہ کو بتا کر توبہ کرتا ہے۔ اب رسول پاک سرور عالم نے ان کی درخواست سنی تو بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی وقت قرآن عظیم کی آیت حضور پر اتر پڑی کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ تم دن کے دونوں کنارے پر اور رات کی تاریکیوں میں نماز کو قائم کرو تاکہ تمہاری نیکیاں
برائیوں کو ملیامیٹ کر دیں. یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یہ آیت اتری تو اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی ھذا خاصۃ، یہ حکم خاص میرے لیے اترا ہے نا؟ فرمایا نہیں، تیری وجہ سے اترا، لکا ولسائر امتی، تیرے لیے بھی ہے اور میری پوری امت کے لیے ہے کہ اگر غلطی ہو جائے توبہ کر کے نمازیں پڑھو تو اب اللہ مرتبے اونچا کرے گا، گناہوں کو ملیامیٹ کرے گا. اتنا اچھا نظام جو زندگی چلانے کے لیے ہے کہیں نہ ملے گا. اب اعتراضات پڑھتے ہیں کہ بڑی نا انصافیاں ہیں اسلام میں. اب ذرا ایک نا انصافی دیکھو، مرد تو طلاق دے سکتا ہے، بیوی نہیں طلاق دے سکتی. نکاح تو دونوں مل کے کریں، دونوں کے مشورے سے ہو، مگر طلاق ایک صاحب کی مٹھی میں ہے. بیدہی عقدۃ النکاح، قرآن نے فرمایا اسی کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، جب چاہے وہ گرہ کھول دے، مرد ہی کے ہاتھ میں. اب لوگ کہتے ہیں یہ کون سا انصاف ہے؟ میں کہتا ہوں یہی تو انصاف ہے، ورنہ آج دنیا سے اعتماد اٹھ جائے. آپ بتاؤ وہ کون سی وجہ ہے کہ ایک مرد اپنی پونجی اکٹھا کر کے ایک بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، پراپرٹی اس کے نام خرید لیتا ہے، اپنی بزنس کا اس کو پارٹنر بنا دیتا ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ صاحب آپ سے ہتھیا کر ایک بیرنگ لیٹر لکھ دیتی، میں نے آج تم کو طلاق دی، اور سارا مال اس نے ٹرک پہ لادا لے کے چلتا بھائی. بولیے اب کوئی دنیا میں اپنی بیوی پر اعتماد کر پائے گا؟ طلاق اگر عورت کی مٹھی میں ہوتی تو کوئی بھی اپنی بیوی کے ہاتھ پر اپنے گھر کا معاملہ، اپنی پراپرٹی اور اپنی سارے بیلنس وغیرہ اس کی مٹھی میں نہیں رکھتا. اس لیے ہے کہ وہ تو میرے قابو میں ہے، اس لیے جب قابو میں ہے تو اس کو جو چاہو دو، جو چاہو دو. اب وہ بھی اپنا اعتماد بحال رکھتی ہے. زندگی کتنی خوشی سے دونوں کی گزرتی ہے، دونوں کی زندگی خوشی سے گزرتی ہے، اور اسی پر اعتماد دونوں کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے. دوسری بات، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو جوش زیادہ آتا ہے عقل کی کمی کی بنا پر. اس وجہ سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ذرا سے تاؤ میں آئیں، جیسے آج کل ہوتا. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، مرد نے کہا اے ذرا زبان سنبھال کے رکھ ورنہ طلاق دے دوں گا، تو جھٹ بولتی ہے اصل باپ کے ہو تو طلاق دو. جھٹ بولتی ہے، اور جیسے ہی اس نے کہا طلاق تو بس کیسوے بہنے لگتے. پہلے تو بڑے جوش میں کہا تھا کہ طلاق دے دو. بات کیا ہے کہ ان کو جذبہ جلدی آتا ہے. اس بنا پر مرد کو بھی جوش آتا ہے، مرد کو بھی غصہ آتا ہے، مگر بسا اوقات اپنے غصے کو وہ دباتا ہے، ادھر ادھر مشورے کرتا ہے، پوچھتا ہے. عورتوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی. اس وجہ سے یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے ہاتھ میں رکھا، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں. یہ تو عین انصاف ہے. یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ عورتوں پر یہ ظلم ہے؟ عورتوں کی نگہداشت کا یہ طریقہ
ہاں، جب عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے مظالم ملتے ہوں تو ایسی صورت میں اللہ تعالی نے مردوں کو ڈانٹ پلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، نیکیوں کا سلوک کرو، اور اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے تو فرمایا او تسریحم باحسان، خوبصورتی سے ان کو طلاق دو۔ یہ نہیں، پھر طلاق کے بعد بھی کہا کہ جو کچھ تم نے اس کو دے دیا ہے، طلاق دینے کے بعد وہ چیز تم اس سے واپس نہیں لے سکتے کہ میں نے اتنا زیور تجھ کو دیا تھا، ہبا کیا تھا، دیکھ تیرے کھاتے میں نے اتنا بینک بیلنس سے جمع کر دیا، میں نے تیرے نام اتنی پراپرٹی خریدی، جو کچھ دے دیا ہے وہ تم واپس نہیں لے سکتے۔ قرآن نے یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں طلاق کا تصور آئے گا تو فوراً تمہاری یہ جائیدادیں بیوی سے صلح کرنے پر مجبور کریں گے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وہیں تمہارا پانی مرے گا۔ اب ایک اعتراض، اس اعتراض کا جواب ابھی بہت طویل ہے، وقت نہیں کہ میں اس پر زیادہ گفتگو کروں۔ ایک اعتراض یہ بھی پاتا ہے کہ اسلام میں عجیب و غریب قانون وراثت ہے کہ بیٹیوں کو آدھا ملے بیٹوں کے مقابلے میں۔ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں تو اب 3 حصے جائیداد کے لگیں گے، 1 حصہ بیٹی کو، 2 حصہ بیٹے کو۔ اب ذرا آپ سوچیں، 2 ایک ہی باپ کا خون، اور یہ کمزور ہے، اس کمزور کو جو تم نے حصہ کم دیا اس کو تو زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ اسلام کے قانون میں یہ کمزوری ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، اسلام نے اعتدال اور انصاف سے کام لیا، اس لیے کہ مردوں کی ذمہ داری عورتوں کے بالمقابل زیادہ۔ لڑکا وراثت کا حصہ لے لے گا اور لڑکی بھی اپنا حصہ لے لے گی، مگر اس لڑکی کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی کفالت کا بوجھ اس لڑکے ہی پر تو آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ لڑکی کی شادی ہو اور لڑکے کی بھی شادی ہو تو لڑکا اپنا خرچ بھی برداشت کرے اور اپنی بیوی کا بھی، اور لڑکی کی شادی ہوئی تو لڑکی تو اپنی وراثت جیب میں رکھے رہے اور اپنے شوہر سے اپنا خرچہ وصول کروائے۔ مگر یہ زمانہ خود غرضی کا پیریڈ ہے، اس لیے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ آدمی اتنا خود غرض ہو گیا کہ بیوی کا خرچہ چلانے کے بجائے بیویوں سے آفس چلواتا، بیویوں سے نوکری کرواتا، بیویوں سے بزنس کرواتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا خرچہ مجھے چلانا ہے تو اس سے پیسہ کما بھی لینا ہے، اس سے وصول کر لینا ہے۔ اللہ تعالی نے عورتوں کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ بزنس کریں اور وہ کاشتکاری کریں، وہ نوکری کریں، ان کو پیدا کیا تھا کہ گھر میں بادشاہت کریں اور شوہر ان کے لیے سارے انتظامات کا مال فراہم کرے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، جہاں تم رہو وہیں ان کو بھی رکھو۔ جیسی جگہ رہنے کی اپنے لیے بنائی ویسی ہی جگہ اپنی بیوی کے رہنے کی فرمایا، اور جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ۔ لیکن اگر بیوی ایسے گھر سے آئی
کہ جہاں پر کچھ ذرا قیمتی اور لطیف کھائے جاتے تھے، اور شوہر موٹا جھوٹا کھانے کا عادی، تو شریعت اسلامی نے آرڈر دیا کہ اب شوہر کے اوپر خرچہ نہ بیوی کے اہل خاندان کا ہوگا اور نہ شوہر کے اہل خاندان کا، بیچ کا درمیانی کوئی راستہ نکالا جائے، درمیانی انداز کا کھانا دیا جائے۔ اگر وہاں بریانی کھاتی تھی، قورمہ اڑاتی تھی، اور یہاں پر روکھی روٹی چلتی تھی، تو بیچ کا حساب نکال کر شوہر وہ دے گا۔ شوہر کے اوپر کیا یہ ذمہ داری نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ شوہر اپنے بیوی کے کھانے، اس کے کپڑے، اس کے رہنے، اس کے منجن، اس کے سرمے، اس کے بغل میں کم سے کم لگانے کی خوشبو، ان سب چیزوں کا انتظام کرے۔ ہاں، اب تم نے اپنی عورتوں سے کھانے کے لیے پکوانا شروع کیا، اللہ تعالی نے عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی، عورتوں پر ذمہ داری رکھی تھی اس بات کی کہ شوہر ان کو کھانا کھلاوے، کہاں سے لا کے کھلائے گا یہ شوہر جانے، یہ نہیں تھا۔ مگر اسی طرح کچھ ایسی چیزیں بھی شریعت نے شوہر پر لاگو نہیں کی تھی، مثلا یہ کہ بیوی بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج شوہر کے ذمے نہیں۔ اب بیوی بیمار پڑی، شوہر علاج کراتا ہے، تو اب گھر میں اگر بھوکمری آئی تو بیوی کھانا پکائے گی تاکہ دونوں طرف سے حسن سلوک چلے۔ شوہر نے اگر کھانا پکا ہوا اس کو نہیں کھلایا تو پھر اس کے عوض میں کچھ اس کا کام تو کرے گا، بیمار پڑے گی تو علاج کرائے گا، اس کے لیے اور کچھ غیر ضروری غیر واجبی چیزیں مہیا کرے گا۔ اسے 2-4 جوڑے سال بھر کے لیے کافی تھے، مگر اس نے 1 درجن جوڑے اپنے شوہر سے بنوائے، یہ شوہر نے اس کو دیے۔ تو اس وجہ سے شوہر کا بھی کچھ ہاتھ بٹانا ان کے اوپر ذمہ داری میں آتا ہے۔ اس لیے اسلام نے شوہروں کے اوپر بیویوں کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، تو بیویوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں رکھی۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، کہ اگر اس میں کچھ خراب ہوا تو اس عورت کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی کہ تو نے کیوں خراب ہونے دیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ ساتھ ہی اب یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ذرا ایک سوچو، آپس کے اسلامی حسن سلوک فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے گھروں میں رواج ہے کہ بیویاں شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کر لیتی ہوں تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں ایسا نہ ہو وہاں ایک حبہ بھی بغیر اجازت کے خرچ نہیں کر سکتی۔ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور دوسری کتابوں میں میرے آقا کی یہ حدیث ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، لا تنفق امرأة من بیت زوجها الا باذنه، کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے کچھ خرچ نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ولا الطعام، کھانا بھی نہ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے دروازے پہ فقیر آ گیا، اب اس کو کھانا بھی نہ دے، شوہر کے پاس اب ٹیلی فون کرے کہ فقیر صاحب آئے ہیں، اب
آپ بولو تو روٹی دے دوں، نہیں تو رہنے دوں؟ کیا ایسا کر؟ حضور نے فرمایا، جب فرماتے ہیں وللطعام والطعام افضل متاعنا، کھانا بھی نہ دے، کھانا تو ہماری سب سے قیمتی پونجی ہے، اس وجہ سے کہ روپیہ نہ تو کپڑے کا کام دے سکتا ہے، کہ یہ جاڑا لگ رہا تو روپیہ ایسے رکھ لیجئے تو آپ کی ٹھنڈک دور ہو جائے گی، ہے جاڑا گرمی لگ رہی ہے تو روپیہ سر پہ رکھ لو تو ٹھنڈا ہو جائے گا، بھوک لگی ہوئی ہے اب بڑے بڑے نوٹ پیٹ پہ چپکا لو تو کیا آپ کی بھوک مٹ جائے؟ کھانا جب تک وہ روپیہ کھانا نہیں بنے گا، جب تک وہ روپیہ کپڑا نہیں بنے گا، جب تک وہ روپیہ دوا نہیں بنے گا، جب تک وہ روپیہ مکان نہیں بنے گا، اس وقت تک وہ روپیہ تمہارا کس کام کا؟ کچھ بھی نہیں۔ راستے کا پڑا ہوا نیوز پیپر کا پرانا رسی اور تمہارا نوٹ ایک برابر ہے، جب تک کہ وہ اس میں کنورٹ نہ ہو۔ جب کنورٹ ہوگا تب فائدہ دے گا، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کھانا تو ہماری سب سے قیمتی پونجی ہے۔ یہی سے میں نے ایک مسئلہ نکالا۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، اعتراض کرنے لگے، صاحب آپ بریلوی لوگوں کا عجیب حال ہے، بزرگوں کا فاتحہ دیتے ہیں تو کپڑے پر فاتحہ نہیں دیتے، روپیہ پر فاتحہ نہیں دیتے، غلے پر فاتحہ نہیں دیتے، آپ اس پر فاتحہ نہیں دیتے، اس پر فاتحہ نہیں دیتے، سب پر فاتحہ دینا چاہیے۔ میں نے کہا سنو، ایک نمبر تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اس پر بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ دو گے تو شیطان کھا ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ پڑھ دو گے، مرغی کو کھلاؤ کھا لے، بکرے کو کھلاؤ کھا لے، گدھے کو کھلاؤ کھا لے، مگر شیطان کو کھلاؤ تو نہیں کھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ نیاز کے کھانے پر اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں، قل اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ سب پڑھنے کے بعد اب ان کو کھلائے کھا لیا، گھر کے مرغی کو دیا کھلا دیا، ان کو سب نے کھا لیا، اب تم ہی نہیں کھاتے ہو تو ہم تو پہچان گئے۔ ہم نے کہا اب تو ہم پہچان گئے۔ میں نے کہا دوسری بات جو اصلی ہے، سنو، ابھی تک ہم نے کھانے پینے کی چیز، بریانی، قورمہ، اس پر اس پر فاتحہ کیا ہے، یہ ہماری مروت ہے۔ اگر ہر چیز، یہ ہماری مروت ہے کہ ہم نے ابھی اس پر کیا ہے، دال پر، روٹی پر، دھونے پر، اس پر اس پر، اور غلے پر، سب پر، کپڑے پر اگر نیاز کر دیں گے تو تم کیا بھوکے بن رہو گے؟ تو یہ تو خیر میں نے بطور لطیفہ کہا، مگر میں نے کہا سنو، حقیقی جواب یہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطعام افضل متاعنا، ہماری پونجی میں سب سے قیمتی پونجی کھانا، تو ہم اس لیے کھانے پر نیاز کرتے ہیں، اور وہ بھی ہر کھانے پر نہیں، جو کھانوں میں زیادہ قیمتی ہے اس پر ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وجہ۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات میں نے کہی، مگر اب آئیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کس بنیاد پر دیا؟
یہ کہ جس گھر میں یا جس شوہر کی طرف سے بیوی کو اجازت نہ ہو کچھ خرچ کرنے کی، تب تو شوہر سے ہر خرچ کے معاملے میں وہ اجازت لے گی. لیکن عام بعض گھروں میں عام طور پر اجازت ہوتی ہے شوہروں کی طرف سے. اسی لیے فقیر آیا، کوئی منگتا آیا دے دیتی، کوئی چندے والا آیا دے دیتی ہے تھوڑا، مگر اس کا ایک عرف ہے. اب بیوی اٹھی اور اپنے شوہر کا بینک کا 2 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کر کے چندے میں مسجد کو دے دیا. شوہر آئے گا تو کیا پوچھے گا؟ نہیں، مجھ سے پوچھے بغیر اتنی لمبی رقم کیوں دی؟ 150 کیا ہوتا تو پوچھتا نہیں. اب اتنی لمبی رقم تم نے دی، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ جھگڑا کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیانی سلوک کے معاملے میں عرف اور رواج کا ضرور خیال رکھا. تو اس معاملے میں کوئی اعتراض کرنا بالکل غلط ہے. اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ عورتوں کو لوگوں نے قیدی بنا کے رکھ دیا، گھروں میں اسلام نے قیدی بنا دیا، اب وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتی، وہ تو جیل میں سزا پا رہی ہیں، یہ کہا گیا. مگر انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں. ان امانتوں کی حفاظت اسی طرح پر ہو. جتنی بڑی قیمتی چیز اتنی ہی زیادہ مضبوط لا کر رکھی جائے. تو جب یہ تمہاری آبرو ہے، جب یہ اللہ کی امانت ہے، جب اس کے ارد گرد شیطان مدلاتے ہیں، جب اس کے اوپر مختلف قسم کے آبرو ریزی کے حملے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کے لیے محفوظ مقام رکھنا یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے بارے میں فرمایا قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارهن. اے پیارے محبوب، آپ مسلمان مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نظر جھکا کے رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم دے دو کہ اپنی نگاہیں بست کر کے رکھیں. فرمایا قرآن میں اللہ تعالی نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ لِآبَائِهِنَّ أَوْ لِأَبْنَائِهِنَّ أَوْ لِإِخْوَانِهِنَّ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اپنی زینت کی چیزیں جیسے کلائی، گردن اور اپنے کان، اس طرح کی یہ زینت کی چیزیں، اپنے سینے کا ابھار، یہ سب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں، بلکہ اسے چھپا کے رکھیں. ہاں، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے خسر کے سامنے اس طرح رہ سکتی ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے. بولو یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ اس عورت تو شوہر کی تھی ہی، اس لیے اس شوہر کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کرے تو کہاں ظاہر کرے؟ اور نہ اپنے باپ سے اسے خطرہ ہے، اور نہ اپنے شوہر کے باپ سے، نہ اپنی اولاد سے خطرہ ہے، اور نہ اپنے بھائی سے آبرو ریزی کا خطرہ. تو پھر اللہ تعالی نے اس لیے حکم دیا پردے کا کہ عورت محفوظ رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چراغ محفل نہیں ہے کہ کلب میں لے جا کر اور ان کی نگاہوں کا شکار بناؤ. یہ ایک پھول ہے جس پر تپش پڑے گی نگاہوں کی تو مرجھا جائے گا. اس لیے اس پھول کو حفاظت سے رکھو تاکہ اس پہ مرجھانے کا سوال ہی نہ آئے. اسے لوگ ظلم سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ معاشرے کی حفاظت کا ایک انتظام. اسی لیے
رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں، شادی کرو، اگر تمہیں بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے تو شادی کرو، کیونکہ یہ شادی تمہاری آنکھوں کو جھکا کے رکھے گی اور شرمگاہوں کو کنٹرول میں لگا کے رکھے گی۔ اور پھر اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ بوجھ برداشت کر سکو تو روزہ رکھو، علیکم بالصوم فإنہ لہ وجاء، تو روزہ رکھو کہ اس سے تمہاری شہوتیں مٹ جائیں اور تمہارے اندر آوارگی کی چلن پیدا نہ ہو سکے، آوارگی کی کا گزر نہ ہو سکے۔ معاشرے کو بنانے کا حکم دیا کہ نہیں؟ اب ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے اسلام پر کہ سزائیں بڑی کڑی رکھی ہیں۔ چوری کر دی، ارے یار ذرا سا اس کو 10-5 جوتا مار کے چھوڑ دیتے، یا یہ کہ 1 آدھ 2 مہینہ 10 مہینہ اسے جیل میں تڑپاتے، اس کے بعد چھوڑ دیتے۔ کیا ہاتھ کاٹ دیتے ہو؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور اور چورنی اگر چوری ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹو، کیوں کہ ان کے کرتوت کا کی یہ سزا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یہ کاٹنے کا حکم۔ اب مغرب کی دنیا کہتی ہے یہ ظالمانہ نظام ہے، میں کہتا ہوں عادلانہ نظام ہے، اس وجہ سے کہ آج دنیا میں چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا رواج بند کیا گیا اور انہیں جیل کی سلاخ کے پیچھے ڈھکیلا گیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی تو جیب کاٹ کر کے جیل میں چڑھ کے آیا، اب آیا تو اب جیب نہیں کاٹتا ہے، دکانوں کا شٹل کاٹتا ہے۔ اب آیا تو اب شٹل کاٹنے لگا، اب پھر سزا کے لیے بھیجا گیا، اب 3 سال کی سزا جھیل کے آیا تو اب دکانوں کا شٹل نہیں، اب بینک کے لا کر توڑتا ہے۔ اب یہ اس طرح سے بڑے سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ مگر ذرا سوچو کہ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ کر اب اسے آزاد چھوڑ دیا گیا، جاؤ اب تمہیں نہ جیل میں جانا نہ کوئی کچھ سزا کرنی ہے، اپنا کاروبار کرو۔ اب جس راستے وہ گزرے گا تو اس راستے میں لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب چور کسی کے پاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، یاد آ گیا کہ اوہ میں نے تو ولید کے ہاتھ کو دیکھا کہ اڑا دیا گیا، بس نقشہ سامنے آ گیا، بلیٹ جاتے جاتے گر گیا، اب چوری کے دروازے بند ہو گئے۔ اس طرح سے جب تک یہ سزائیں تھیں اس وقت تک چوری کے دروازے بند نظر آتے تھے، لیکن جب یہ سزائیں ختم ہو گئیں تو گرہ کشی اور چوری چماری کتنی عام ہو گئی، راستے پر گاڑی کھڑی کرنا مشکل۔ اب چھوٹے جزیروں پر تو زیادہ خطرہ نہیں ہوتا کہ گاڑی کہاں لے کے بھاگیں گے، مگر بڑے ملکوں میں گاڑیاں جب چوری ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا 20 برس تک کے کہاں گئی، کدھر گئی، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی ٹرانسفر ہوتی گئی۔ یہ سب چوریاں کیا ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آج چوروں کو ان کے جرم کے مطابق سزا نہیں مل رہی۔ جرم کے مطابق اگر سزا ہو تو یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر ہم اسلام کے نظام کو ہرگز ایسا نہیں سمجھتے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ فتح ہوا، ابو جہل کے خاندان کی ایک عورت جس کا نام تھا فاطمہ مخزومیہ، تو اس عورت نے چوری کر لی، کوئی چیز چوری کی۔ اب
سارے خاندان والے گھبرا گئے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا. حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آئے کہ رسول پاک کے بڑے چہیتے ہیں اور حضور ان کی بات کبھی بھی رد نہیں کرتے، ان سے کہا جائے سفارش کرنے کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں حضور سے سفارش کر دوں گا. آئے حضرت اسامہ، رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ مخزومیہ کی چوری کا کیس آپ کے پاس آیا ہے. فرمایا ہاں. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسے کوئی دوسری سزا دے دیجئے، اس کا ہاتھ مت کاٹیے. فرماتے ہیں اسامہ ابن زید، جیسے ہی میں نے یہ الفاظ ادا کیے، جلال سے آقائے کائنات کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمانے لگے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی طے کی ہوئی سزا میں تم مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ انما ہلک من قبلکم، تم سے پہلے والی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں کمزور چوری کرتا تو ہاتھ کاٹتے تھے، اور کوئی طاقتور اور عزت والا چوری کر لیتا تو اسے دبا لیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اس لیے وہ لوگ تباہ ہو گئے. تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ تباہی آ جائے؟ فرماتے ہیں سناؤ، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. فرماتے ہیں سناؤ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی معاذ اللہ اگر ایسا جرم ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی کو کتنا بچا کے رکھا، کتنا محفوظ رکھا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ نور ہے تو ان سے چوری کہاں ہوگی؟ اس لیے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میزان عدل کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں میزان عدل کیا ہے. اس لیے شفیق جون پوری نے کہا تھا کہ عدل تو یہ ہے کہ قطعاً ہاتھ کاٹا جائے گا فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لائے تو اس طرح کا لائے. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی کیس آیا. مدینے کے یہودیوں نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کی خوشی خوشی آپس میں بدکاری ہوئی تھی. اس کیس کو پیش کیا. رسول پاک فرماتے ہیں تم لوگ کیا سزا دیتے ہو توریت کی روشنی میں؟ کہا ہم لوگ تو چہرے پر کالک پوت دیتے ہیں اور اسے گھماتے ہیں. کہ نہیں، توریت لاؤ. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. توریت لاؤ اور اس کو میرے سامنے پڑھو، سچے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ. اب وہ توریت لے کر ان کا بڑا والا جو استاد الاساتذہ تھا وہ توریت لے کر آیا اور توریت کی آیت رجم پر ایسے ہاتھ رکھ کر اوپر سے پڑھ رہا ہے، نیچے سے پڑھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام جو زبردست علامہ تھے، یہودیوں کے اسلام قبول کر چکے تھے، وہ ان کو آ گیا غصہ. انہوں نے ہاتھ پکڑا اس مدراس کا، استاد الاساتذہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا. کہا کہ یہ والی آیت پڑھ، کہا کہ یہ والی آیت پڑھ، یہ پڑھ. مٹھی سے چھپاتا ہے پڑھ. تو اب اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کریں تو انہیں رجم کرو، پتھر مارو.
کہ مر جائیں، تو رسول پاک نے فرمایا دیکھ لیا تم لوگوں نے توریت میں کیسی تحریف کی، توریت میں صاف حکم لکھا ہے مگر تم نے منمانی کی کہ بڑے لوگ کریں چھوٹے لوگ کریں، انصاف کیسے ہو؟ چلو سب سزا گھٹا دی جائے، منہ تک کالک پوچھ دو اور راستے میں گھما دو، یہ ہو جائے۔ فرمایا کہ چلو ان دونوں کو کھڑا کرو نماز جنازہ والے میدان میں اور اس میں رجم کرو۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہم نے دیکھا کہ جب پتھروں کی بارش ہو رہی تھی تو وہ یہودی مرد اور اپنی محبوبہ کے اوپر چھا جاتا تھا تاکہ پتھر اس کو نہ لگے اور اس کو بچاتا تھا، مگر اس طرح سے دونوں ختم کر دیے گئے۔ اب یہ سزا دی گئی، یہ سزا اس نے مقرر کی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ انسانوں کا مزاج جانتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ سنو جب یہ سزا دی جائے گی تو معاشرے کے ہر گھر میں حفاظت ہوگی۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی سزا دینے کے لیے پورے معاشرے کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے کہ یہاں پر پولیس پتھر نہیں پھینکے گی بلکہ معاشرے کے لوگ پتھر پھینکیں، کہ ایک خاندان کی عزت نہیں پامال ہوئی ہے، پورے معاشرے کی عزت پامال ہوئی، اس لیے اب ایسے کی سزا پورا معاشرہ مل کر دے گا۔ یہ ہے اسلام کے نظام میں یہ خوبی رکھی گئی، تو جب تک یہ نظام چلتا رہا بدکاریاں نہیں تھیں، آبروئیں محفوظ تھیں۔ جب یہ مٹ گیا تو میرے آقا نے جیسے فرمایا تھا بالکل وہی ہوا۔ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، شراب کثرت سے پی جائے گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب سزائیں مٹا دی گئی ہیں اور سزائیں فردی طور سے دی جاتی ہیں۔ آج یورپ اور مغرب کے دوسرے ملکوں میں یہ عام اجازت دی گئی کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی بالکل قانونی پوزیشن، وہ جو چاہیں کریں، کوئی کورٹ، کوئی کچہری، کوئی پولیس، کوئی قانون ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے معاشرے کی جو بربادی ہے، پورے یورپ والے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پاک عورت شادی کے لیے نہیں مل سکتی، کیونکہ ہمارے پورے معاشرے میں ناپاک عورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ 12 سال کی بچیاں، 13 سال کی بچیاں ہاسپٹل میں وضع جنین کرتی ہیں، یعنی ان کی پیدائشیں ہوا کرتی ہیں۔ بچیاں کالجوں اور اسکولوں میں تعلیم میں ہیں اور اسی درمیان وہ حمل ان کو قرار آ جاتا ہے۔ اور اب انہوں نے تعلیم کے لیے اب یہ بھی ایک اسکیم نکالی معاشرے کی تباہی کے لیے، اور انہوں نے محنت کی اور انہوں نے اس کے لیے سامان فراہم کیا کہ 5 سال کے جب بچے ہو جائیں تو انہیں مرد عورت کے جنسی تعلقات ٹی وی کے ذریعے سے روز آنا ایک پیریڈ میں سکھایا جائے۔ اب بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ 5 سال کے بچوں کو ابھی سے ٹرینڈ کر رہے ہیں، پھر اس میں یہ تعلیم دیتے ہیں اب اسی ٹی وی میں کہ دیکھو ایسا کرنے سے کبھی کبھی حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹیبلٹ ہے یا یہ فرنچ لیدر ہے یا یہ اسکیم ہے، اس کے تحت تم لوگ یہ حرکتیں کرو۔ تو گویا کہ اب قانون یہ بن گیا ہے کہ اب بچوں کو بھی معاشرے میں کوڑ ہی بنا یہ حال ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اب
کسی کی آبرو، کسی کی عزت، کسی کا گھر محفوظ نہیں رہ گیا۔ اب اسلام نے اگر بچے بچیوں، مرد عورت سب کی آرزو اور سب کی موج کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد کی ہے اور اس کے لیے سخت قوانین مقرر کیے ہیں، تو پھر وہ کیا برائی ہے اور وہ کون سا ظلم ہے؟ یہ تو عین تقاضائے عدل ہے، معاشرے کی اصلاح ہے۔ اور آدمی کو اگر بیماری سے محبت ہو جائے تو دنیا میں کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بیماریوں سے یورپ کو اخلاقی بیماریوں سے محبت ہو گئی، ان بیماریوں کو وہ تندرستی سمجھتا ہے، اس وجہ سے ہر طرح کی بیماریاں وہاں پھیل گئیں۔ اسلام دنیا میں سلامتی لے کر آیا تھا، سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اسی لیے یورپ کا ایک مستشرق کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں روزانہ عجائب و غرائب دیکھے، عجیب عجیب چیزیں روزانہ دنیا میں نظر آتی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر پوری تاریخ عالم میں ایک چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز اور سب سے زیادہ تعجب خیز میں نے پائی کہ عرب کے ایک شہر سے بے پڑھا لکھا انسان محمد نام کا اٹھا اور اس نے چند دنوں میں اپنی تعلیمات کو پھیلا کر دنیا کے کونے کونے میں چند ہی دنوں میں اپنے عاشقوں کی فوج تیار کر دی۔ شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر طرف اگر ان کا کوئی محبوب ہے، کسی کے وہ مطیع ہیں، فرما بردار ہیں اور کسی کا حکم وہ مانتے ہیں، تو صرف مکے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرنا پسند ہے، عیبی رہنا پسند نہیں ہے۔ مگر آپ یاد رکھو، آج بڑی ریسرچ ہو رہی ہے قانون دان لوگوں کی کہ خودکشی یہ جرم قرار دیا جائے کہ نہ دیا جائے۔ پہلے تو مانتے تھے کہ خودکشی کرنے والا اگر مرنے سے پہلے پکڑ جائے اور اس پر کیس چلایا جائے اور اسے سزا دی جائے، مگر اب قانون دان لوگ یہ سوچنے لگے نہیں، اس کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر باقاعدہ اب ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ خودکشی کرنے والا اسی وقت خودکشی کرتا ہے جب پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، پاگل کا کوئی جرم نہیں ہوتا، مگر اسلام نے اسے پاگل نہیں مانا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ جان اللہ کی ملکیت ہے، اس کو ضائع کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، جب وہ چاہے گا تو نکلے گی، اور خود سے نکالو گے تو مجرم۔ چنانچہ بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آقا کائنات فرماتے ہیں جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کی قیامت میں وہ آئے گا تو زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کہا جائے گا پیے گا، اس کے اندر سے آنتیں کٹ کے باہر نکل آئیں گے، پھر اللہ اس کو ٹھیک کرے گا اور پھر پیالہ پینے کا حکم دے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ یہی عذاب پائے گا۔ فرماتے ہیں من تردہ من جبل، جتنے پہاڑ پر سے کود کر خودکشی کی مر گیا تو اب جہنم میں ایک پہاڑ پر چڑھایا جائے گا اور کہا جائے گا چل کود، اب وہاں سے چھلانگ لگائے گا، ہڈی پتلی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، حکم ہوگا ٹھیک کرو فرشتوں، پھر ٹھیک ہوگا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر ویسے ہی وہ عذاب ہوتا رہے گا
خالدن مخلدن فیہا ابدا. فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کر اپنی خودکشی کی، اس کو خنجر جہنم میں ہاتھ میں دیا جائے گا. ہمیشہ خنجر بھونکے گا، ٹھیک بنے گا، بھونکے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، پھر بھونکے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ آدمی نے خودکشی کر کے اللہ کی امانت کو غارت کیا. بہت بڑا خائن ہے، ایسے خائن کو سزا ملنی چاہیے. اسلام نے ہمیں جینے کا بھی شعور دیا اور جینے کے لیے آدمیوں کو آزادی دی. جیو، جینے دو، خود بھی جیو، دوسروں کو جینے دو. عزت والے ہو، عزت سے رہو، دوسروں کو بھی عزت سے رہو. اس لیے یہ قانون تعزیر و حدود بھی حق ہے، قانون معاشرہ یہ بھی حق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قانون زندگی برتنے کا اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی قوانین کا پابند بنائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. کہا کہ یہ والی آیت پر مٹھی سے چھپاتا ہے پر تو اب اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کریں تو انہیں رجم کرو، پتھر مارو کہ مر جائیں. تو رسول پاک نے فرمایا دیکھ لیا تم لوگوں نے توریت میں کیسی تحریف کی. توریت میں صاف حکم لکھا ہے مگر تم نے منمانی کی کہ بڑے لوگ کریں چھوٹے لوگ کریں. انصاف کیسے ہو؟ چلو سب سزا گھٹا دی جائے، منہ پہ کالک پوت دو اور راستے میں گھما دو، یہ ہو جائے. فرمایا کہ چلو ان دونوں کو کھڑا کرو نماز جنازہ والے میدان میں اور اس میں رجم کرو. فرماتے ہیں صحابہ کرام ہم نے دیکھا کہ جب پتھروں کی بارش ہو رہی تھی تو وہ یہودی مرد اور اپنی محبوبہ کے اوپر چھا جاتا تھا تاکہ پتھر اس کو نہ لگے اور اس کو بچاتا تھا، مگر اس طرح سے دونوں ختم کر دیے گئے. اب یہ سزا دی گئی. یہ سزا اس نے مقرر کی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا. وہ انسانوں کا مزاج جانتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے بلکہ سنو جب یہ سزا دی جائے گی تو معاشرے کے ہر گھر میں حفاظت ہوگی. اسی لیے ایسے لوگوں کی سزا دینے کے لیے پورے معاشرے کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے کہ یہاں پر پولیس پتھر نہیں پھینکے گی بلکہ معاشرے کے لوگ پتھر پھینکیں. کہ ایک خاندان کی عزت نہیں پامال ہوئی ہے، پورے معاشرے کی عزت پامال ہوئی. اس لیے اب ایسے کی سزا پورا معاشرہ مل کر دے گا. یہ ہے اسلام کے نظام میں یہ خوبی رکھی گئی. تو جب تک یہ نظام چلتا رہا بدکاریاں نہیں تھیں، آبروئیں محفوظ تھیں. جب یہ مٹ گیا تو میرے آقا نے جیسے فرمایا تھا بالکل وہی ہوا. فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، شراب کثرت سے پی جائے گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب سزائیں مٹا دی گئی ہیں اور سزائیں فردی طور سے دی جاتی ہیں. آج یورپ اور مغرب کے دوسرے ملکوں میں یہ
عام اجازت دی گئی کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی بالکل قانونی پوزیشن، وہ جو چاہیں کریں، کوئی کورٹ، کوئی کچہری، کوئی پولیس، کوئی قانون ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے معاشرے کی جو بربادی ہے، پورے یورپ والے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پاک عورت شادی کے لیے نہیں مل سکتی، کیونکہ ہمارے پورے معاشرے میں ناپاک عورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ 12 سال کی بچیاں، 13 سال کی بچیاں ہاسپٹل میں وضع جنین کرتی ہیں، یعنی ان کی پیدائشیں ہوا کرتی ہیں۔ بچیاں کالجوں اور اسکولوں میں تعلیم میں ہیں اور اسی درمیان وہ حمل ان کو قرار آ جاتا ہے۔ اور اب انہوں نے تعلیم کے لیے اب یہ بھی ایک اسکیم نکالی معاشرے کی تباہی کے لیے، اور انہوں نے مہمیت دی اور انہوں نے اس کے لیے سامان فراہم کیا کہ 5 سال کے جب بچے ہو جائیں تو انہیں مرد عورت کے جنسی تعلقات ٹی وی کے ذریعے سے روز آنا ایک پیریڈ میں سکھایا جائے۔ اب بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ 5 سال کے بچوں کو ابھی سے ٹرینڈ کر رہے ہیں، پھر اس میں یہ تعلیم دیتے ہیں اب اسی ٹی وی میں کہ دیکھو ایسا کرنے سے کبھی کبھی حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹابلیٹ ہے یا یہ فرنچ لیدر ہے یا یہ اسکیم ہے، اس کے تحت تم لوگ یہ حرکتیں کرو۔ تو گویا کہ اب قانون یہ بن گیا ہے کہ اب بچوں کو بھی معاشرے میں کوڑ ہی بنا دیا، یہ حال ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اب کسی کی آبرو، کسی کی عزت، کسی کا گھر محفوظ نہیں رہ گیا۔ اب اسلام نے اگر بچے بچیوں، مرد عورت سب کی آرزو اور سب کی موج کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد کی ہے اور اس کے لیے سخت قوانین مقرر کیے ہیں، تو پھر وہ کیا برائی ہے اور وہ کون سا ظلم ہے؟ یہ تو عین تقاضائے عدل ہے، معاشرے کی اصلاح ہے۔ اور آدمی کو اگر بیماری سے محبت ہو جائے تو دنیا میں کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بیماریوں سے یورپ کو اخلاقی بیماریوں سے محبت ہو گئی، ان بیماریوں کو وہ تندرستی سمجھتا ہے، اس وجہ سے ہر طرح کی بیماریاں وہاں پھیل گئیں۔ اسلام دنیا میں سلامتی لے کر آیا تھا، سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اسی لیے یورپ کا ایک مستشرق کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں روزانہ عجائب و غرائب دیکھے، عجیب عجیب چیزیں روزانہ دنیا میں نظر آتی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر پوری تاریخ عالم میں ایک چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز اور سب سے زیادہ تعجب خیز میں نے پائی کہ عرب کے ایک شہر سے بے پڑھا لکھا انسان محمد نام کا اٹھا اور اس نے چند دنوں میں اپنی تعلیمات کو پھیلا کر دنیا کے کونے کونے میں چند ہی دنوں میں اپنے عاشقوں کی فوج تیار کر دی۔ شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر طرف اگر ان کا کوئی محبوب ہے، کسی کے وہ مطیع ہیں، فرما بردار ہیں اور کسی کا حکم وہ مانتے ہیں، تو صرف مکے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرنا پسند ہے، عیبی رہنا پسند نہیں ہے۔ مگر آپ یاد رکھو، آج بڑی ریسرچ ہو رہی ہے قانون دان لوگوں کی کہ خودکشی یہ جرم قرار دیا جائے کہ نہ دیا جائے۔ پہلے تو مانتے تھے کہ خودکشی کرنے والا اگر مرنے سے پہلے پکڑ جائے اور
اس پر کیس چلائے جائیں اور اسے سزا دی جائے. مگر اب قانون دار لوگ یہ سوچنے لگے نہیں، اس کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر باقاعدہ اب ریسرچ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ خودکشی کرنے والا اسی وقت خودکشی کرتا ہے جب پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل کو کوئی سزا نہیں دی جاتی. پاگل کا کوئی جرم نہیں ہوتا، مگر اسلام نے اسے پاگل نہیں مانا. اس لیے اسلام نے کہا کہ جان اللہ کی ملکیت ہے، اس کو ضائع کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. جب وہ چاہے گا تو نکلے گی، اور خود سے نکالو گے تو مجرم. چنانچہ بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آقا کائنات فرماتے ہیں جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کی قیامت میں وہ آئے گا تو زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کہا جائے گا پیے گا. اس کے اندر سے آنتیں کٹ کے باہر نکل آئیں گی، پھر اللہ اس کو ٹھیک کرے گا اور پھر پیالہ پینے کا حکم دے گا. خالدن مخلدن فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ یہی عذاب پائے گا. فرماتے ہیں من تردہ من جبل، جس نے پہاڑ پر سے کود کر خودکشی کی مر گیا تو اب جہنم میں ایک پہاڑ پر چڑھایا جائے گا اور کہا جائے گا چل کود. اب وہاں سے چھلانگ لگائے گا، ہڈی پتلی ریزہ ہو جائے گی. حکم ہوگا ٹھیک کرو فرشتوں، پھر ٹھیک ہوگا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر ویسے وہ عذاب ہوتا رہے گا. خالدن مخلدن فیہا ابدا. فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کر اپنی خودکشی کی، اس کو خنجر جہنم میں ہاتھ میں دیا جائے گا. ہمیشہ خنجر بھونکے گا، ٹھیک بنے گا، بھونکے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، پھر بھونکے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا. ہمیشہ عذاب ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ آدمی نے خودکشی کر کے اللہ کی امانت کو غارت کیا. بہت بڑا خائن ہے، ایسے خائن کو سزا ملنی چاہیے. اسلام نے ہمیں جینے کا بھی شعور دیا اور جینے کے لیے آدمیوں کو آزادی دی. جیو، جینے دو، خود بھی جیو، دوسروں کو جینے دو. عزت والے ہو، عزت سے رہو، دوسروں کو بھی عزت سے رکھو. اس لیے یہ قانون تعزیر و حدود بھی حق ہے، قانون معاشرہ یہ بھی حق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قانون زندگی برتنے کا اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی قوانین کا پابند بنائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ